بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 3 منٹ کا پیغام پھر مل گیا۔ آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے میڈیا مالکان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جو 3 منٹ چلی تھی اور بڑا کلیئر کٹ میسج تھا اور اتنا ہی کلیئر کٹ رسپانس بھی آ گیا اس پر۔ تو یہ 3 منٹ کا پیغام کس کو ملا ہے اور ان کی طرف سے کیا جواب آ رہا ہے اور کیا فوری ری ایکشن آیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی جو بچی کچی پی ٹی آئی ہے اس میں بھی بغاوت ہو گئی ہے اور ایک زرداری سب پر بھاری ثابت ہو رہا ہے۔ وہ کیا کہانی ہے، لیکن اس سے بھی پہلے ضروری ہے کہ بشرا بی بی کے حوالے سے بات کی جائے جو آج پیش ہوں گی نیب میں۔ بشرا بی بی کو آج بلایا گیا ہے نیب میں اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں۔ یہ بھی چانس ہے کہ وہ شاید آج پیش ہی نہ ہوں، لیکن بہرحال نیب نے انہیں طلب کر لیا۔ کل نیب کی ٹیم گئی، زمان پارک گئی، ان سے ریسیونگ کرائی ہے سمن کی، جس میں انہیں کہا گیا کہ وہ کل 11 بجے آئیں۔ ان سے پہلے بھی انہیں بار بار طلب کیا گیا ہے، اب وہ آ کر اپنا بیان ریکارڈ کروائیں، جواب دینا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس جو ہے بڑا کروشل سا کیس ہے، بڑا سیدھا سا کیس ہے کہ پیسے آئے ہیں اور سرکاری خزانے میں جانے تھے۔ عمران خان صاحب نے برطانوی حکومت کو اکاؤنٹ نمبر دیا، اس اکاؤنٹ کا نمبر دیا جو ملک ریاض صاحب کا فائن ایڈجسٹمنٹ کا اکاؤنٹ تھا، وہاں پر پیسے شفٹ کرا دیے، ٹرانسفر کرا دیے۔ اور اب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو شہزاد اکبر نے مجھ سے دھوکہ کیا، اس نے مجھ سے مجھے جھوٹ بول کے یا جیسے بھی اس نے مجھ سے یہ کام کرا لیا۔ خان صاحب کاکے ہیں نا، انہیں پتہ نہیں چلا۔ جبکہ شواہد یہ ہیں کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ جس طرح سے ملک ریاض صاحب سے بینیفٹس لے رہے تھے، زمینیں، وہ 5 کیرٹ کے ہیرے اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ ساری چیزیں جو چل رہی تھیں، اور فنڈز بھی ڈائریکٹ القادر یونیورسٹی، روحانیات کی یونیورسٹی۔ اور عمران خان صاحب کہتے ہیں چونکہ انہیں سیرت النبی میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اور ان کی اسٹڈی بہت زیادہ ہے۔ اچھا، وہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے انٹرسٹ، اللہ کسی کو بھی ہدایت دے، اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور ان کی سیرت پر میں انٹرسٹ ہونا ہر انسان کے لیے باعث فخر ہونا چاہیے، اور کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ ساتھ جو چیزیں آ رہی ہیں نا کہ پلاٹ لے لیے اور پیسے لے لیے اور یونیورسٹی چلانے کے لیے، اور پھر وہاں ہو کیا رہا ہے، خان صاحب تو بتا دیتے ہیں نا کہ بڑی ریسرچ ہو رہی ہے وہاں پہ، لیکن کیا واقعی وہاں ریسرچ ہو رہی ہے؟ تو بہرحال اس کیس میں اب ان کو جواب کے لیے بلایا گیا۔ اس سے پہلے ایک یہ بھی افواہ تھی کہ شاید انہیں گواہ کے طور پہ بلایا جائے گا، لیکن اس کی ایسی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ ہاں، جو ستاروں کی چالیں ہیں، جو نجومیوں کے باتیں ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ بشرا بی بی اور عمران خان کے راستے جدا ہونے والے ہیں۔ اس میں ہمارے کچھ دوستوں نے بھی اطلاع دی، بلکہ وہ تو عمران خان صاحب کی فیملی کے ذرائع کے حوالے سے تھے کہ ان دونوں کے راستے جدا ہونے والے ہیں، ان کے آپس میں مسائل ہیں۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ آج وہ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ جاتی ہیں یا نہیں جاتی ہیں، یا کیا ری ایکشن آتا ہے، لیکن یہ زیادہ دیر بھاگا نہیں جا سکتا، انہیں فائنلی وہاں جانا پڑے گا۔ اور سیاست کے حوالے سے بات کریں تو ایک زرداری سب پہ بھاری نظر آ رہا ہے۔ زرداری صاحب جو اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اس میں پھر چیزیں ویسی ہو جاتی ہیں۔ میں نے آپ سے کل بھی بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے جب یوسف رضا گیلانی کا سینٹ الیکشن کے حوالے سے اعلان کیا تو پھر وہ ہو گیا تھا جیسے انہوں نے اعلان کیا۔ اب پھر انہوں نے حکومت گرانے کا، تحریک عدم اعتماد لانے کا، یہ ساری چیزیں جو کیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اب انہوں نے کراچی میں اپنا میئر لانے کا اعلان کیا، تو وہ جو ہے جماعت اسلامی کہہ رہی تھی نہیں جی ہم ہیں۔ اچھا، نمبرز اگر دیکھیں تو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی مل کر وہ نمبرز پورے ہو جاتے تھے، لیکن ہمارا خیال یہی تھا، جو ہمارا بھی اس وقت خیال تھا، کہ شاید پی ٹی آئی کے لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے۔ کچھ دوستوں کا تو خیال تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ براہ راست پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے، لیکن اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب پی ٹی آئی کے لوگوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، یعنی جو بچی کھچی پی ٹی آئی ہے، وہ جو یو سی ناظمین تھے کراچی کے، انہوں نے بھی بغاوت کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم جماعت اسلامی کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ یہ تو کہنے کی بات ہے نا، اب عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں تو پھر ان کی پارٹی کے مطابق چلنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں، تو وہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ حافظ صاحب، حافظ نعیم الرحمان صاحب، انجینئر حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے تو اچھے دوست ہیں، ہم ان کے لیے وش گڈ لک حافظ صاحب، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیاست ہے اور بڑی بے رحم سیاست ہوتی ہے۔ نمبرز شو کرنے ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس اپنے نمبر ہیں، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے مل کے اپنے نمبر پورے کرنے تھے،
تو پی ٹی آئی کے لوگ نہیں آ رہے ہیں. اب یہ بغاوت ہے یا زرداری صاحب کا جادو ہے جو چل گیا ہے. اب 15 تاریخ کو جو الیکشن ہونا ہے بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا میئر بن جائے گا، بلکہ پورے سندھ میں جہاں جہاں میئر کا الیکشن ہو رہا ہے یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ تمام شہروں میں میئر ہوں گے. اس سے پہلے ایم کیو ایم کی یہ باری ہوتی تھی، اور اب اس مرتبہ پی ٹی آئی کو بڑا زوم تھا اور جماعت اسلامی نے اچھا نمبرز شو کیے ہیں، وہاں پہ اچھا رزلٹ انہوں نے دیا ہے، لیکن میئر پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا. تو ایک زرداری سب پر بھاری. وہ اور بات ہے کہ مین سٹریم پالیٹکس میں زرداری صاحب کے بارے میں کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کچھ ناراض بھی ہیں، اگرچہ مجھے ایسا نہیں لگتا، کیونکہ میں نے تو یہ خبر دی ہوئی ہے کہ 10 اگست کو آصف زرداری صاحب اس ملک کے صدر بن جائیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک پلاننگ اچھی چل رہی ہے. لیکن حالات بدلتے جا رہے ہیں. پاکستان کا 9 مئی جو ہے وہ بہت سے لوگوں پر بھاری پڑ رہا ہے. بہت سے لوگ، مین تو اس میں پاکستان تحریک انصاف ہے، جن کے حوالے سے پہلے کور کمانڈرز میٹنگ کے حوالے سے بھی جب خبریں آئیں وہ ہوئی، اور اس کے بعد یہ جو ہوا ہے ہمارا فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس، اس کا جو اعلامیہ سامنے آیا وہ بڑا واضح ہے کہ جناب کوئی معافی نہیں ملنی، کوئی چھٹی نہیں ملنی، کوئی بچت نہیں ہے، کوئی ریلیکس نہیں ہے، کوئی ریلیف نہیں ہے، سب لٹکا دیے جائیں گے. اور پھر آپ کو 2 دن تو نہیں، اب 4-5 دن ہو گئے جب وہ سٹوری سنائی تھی کہ 3 منٹ کی میٹنگ، کہ میڈیا مالکان جو ٹاپ میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے مالکان کی ایک میٹنگ ہوئی، اور 3 منٹ سے بھی کم عرصہ وہ میٹنگ چلی، جس میں انہیں صاف بتایا گیا کہ آپ، یا انہیں پوچھا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا عمران خان کے ساتھ. تو اگر ہمارے ساتھ ہیں تو آپ نے اس طرح سے اچھے طریقے سے چلنا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد عمران خان صاحب کا نام بھی تقریباً میڈیا سے غائب ہو گیا، مین سٹریم میڈیا سے غائب ہو گیا. کوئی انہیں قاسم کے ابا کہتا ہے تو ہمارے کچھ دوست انہیں شوکت خانم کا بیٹا کہہ دیتے ہیں، لیکن بہرحال عمران خان صاحب کا نام وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے میڈیا سے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں تھیں، جیسے پیڈ کانٹینٹ چل رہا تھا اشتہاروں میں، جو فوج سے یکجہتی کے حوالے سے اشتہارات تھے وہ بھی اتر گیا. خبریں تو یہ بھی ہیں کہ کچھ میڈیا چینلز کے پوری ٹرانسمیشن یا کچھ پروگرامز ریکارڈنگ پر چلے گئے ہیں، وہ اب لائیو نہیں ہو سکتے، ریکارڈنگ ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کچھ اچھے لوگ بیٹھ کے اس کو دیکھتے ہوں گے، مانیٹر کرتے ہوں گے کہ یار اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں جو ملکی مفاد کے خلاف ہو انورٹڈ کامرس میں، یا یہ جو شر پسند لوگ ہیں ان کو سپورٹ کر رہی ہو. تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں. بہرحال اب اطلاع یہ ملی ہے کہ ایسی ہی 3 منٹ کی ایک میٹنگ، ایسا ہی 3 منٹ کا ایک پیغام حکومت کو بھی دے دیا گیا ہے. اور حکومت بولے تو شہباز شریف صاحب اور ان کے الائز جو ہیں ان سب کو. اور پیغام بڑا کلیئر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا عمران خان کے ساتھ ہیں. تو اگر آپ عمران خان کے ساتھ ہیں تو آپ کے ساتھ سلوک بھی وہی ہوگا جو عمران خان کے ساتھ ہونا ہے. اور اگر ہمارے ساتھ ہیں تو پھر آپ کو سٹینڈ لینا ہوگا ایز گورنمنٹ، آپ کو سٹینڈ لینا ہوگا، اور آپ کو وہ تمام کارروائیاں کرنی ہوں گی جو ملک دشمنوں کے خلاف یا شر پسندوں کے خلاف ہو سکتی ہیں. اب عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو ملک دشمن اور شر پسند ڈکلیئر کیا جا رہا ہے بار بار. اچھا، اس پیغام کا ایک فوری جو اثر آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ قومی اسمبلی میں قرارداد پیش ہوگی. میں نے رات بھی آپ سے جو کیا تھا ایک ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ قومی اسمبلی میں قرارداد پیش ہو کر بلکہ منظور بھی ہوگی. خواجہ آصف صاحب نے قرارداد پیش کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ فوجی تنصیبات پر حملے اور کیے اور اس جماعت اور اس کے سربراہ کے اقدامات سے ملک، ریاست اور ریاستی اداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، جس کے تمام شواہد موجود ہیں، لہٰذا ان کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق 1 دن کی بھی تاخیر کے بغیر کارروائی مکمل کی جائے. اب مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی، وہ انسسٹ یہ کر رہے تھے کہ اس کو سیاسی انداز میں چلایا جائے، سویلین کورٹس میں چلایا جائے. اچھا، سویلین کورٹس کا جو رویہ ہے وہ ہمارے سامنے تھا کہ عدالتیں بات ہی نہیں سننے کو تیار، دھڑا دھڑ. مطلب خان صاحب بڑے فخر سے کلیم کرتے ہیں کہ میں ایک دن میں 19 میری وہ ضمانتیں ہوتی ہیں. اچھا، بہت اچھی بات ہے، قانون کا خیال رکھا جانا چاہیے. قانون میں جو ریلیف کسی کو بھی مل سکتا ہے، وہ چاہے عمران خان صاحب ہو یا کوئی بھی، ان کو ملنا چاہیے. لیکن کہیں تھوڑا بہت انصاف بھی تو ہوتا نظر آنا چاہیے. مطلب آپ کیس آتا ہے اور عدالت کیس ہی خارج کر دیتی ہے، ملزم آتا ہے ضمانت لینے کے لیے، عدالت کہتی ہے جناب کیس فارغ، کیس ختم، آپ گھر جائیں، آپ کو ضمانت کی کیا ضرورت ہے. تو ایسی چیزوں میں پھر اس طرح کا سخت ریئیکشن آنا تھا. تو اب حکومت نے بھی یہ جو پاس کی ہے قرارداد،
اصل میں یہ وہ جو 3 منٹ والا پیغام ہے نا، 3 منٹ کی میٹنگ والا، اصل میں وہ ریپلیکا آ رہا ہے، وہ 3 منٹ کی میٹنگ والا جو پیغام تھا وہ ملنے پر حکومت کو تھوڑا سا احساس ہوا ہے. اور ساتھ ہی ایک اور بھی کلیئر، جو ظاہر ہے یہ خبریں ہی ہیں ابھی تک تو شنید ہے کہ کس طرح سے آ رہا ہے، سورسز سے آ رہے ہیں کہ حکومت کو کہا گیا کہ جناب یہ آپ اس کی آنرشپ لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوچیں کہ ہم نے تو 12 اگست کو چلے جانا ہے تو پھر آنے والے دیکھیں گے کریں گے. نہیں، آپ خود اس کی آنرشپ لیں کہ آپ یہ کارروائی کر رہے ہیں. اچھا، اس پولیٹیکل حکومت سے تو محسن نقوی صاحب کی حکومت اچھی ہے یار. ذرا وہ جو ہے نا مسلز دکھانے والی، وہ جو کارروائی کر رہے ہیں وہ اس کو کم از کم آن کرتے ہیں. حالانکہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے وہ میکسیمم ایسی چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہم تو بس ڈے ٹو ڈے بزنس کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ خرچے کرنے ہیں، یہ وقت گزارنا ہے اور الیکشن ہو جاتے ہیں. وہ چیزوں کو آن کر رہے ہیں. محسن نقوی صاحب اور ان کی پوری کابینہ، مطلب عامر میر صاحب کی جو ٹون ہے، اگر ہم اس پہ دیکھیں جب وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں یا ویسے میڈیا سے کہیں بھی گفتگو کر رہے ہیں، تو ان کی جو ٹون ہے وہ ایک پراپر پولیٹیشین والی ٹون نظر آتی ہے. مطلب وہ کہیں یہ نہیں کہتے کہ اچھا ہم تو بس آئے تھے یا پولیس دیکھ لے گی، کہتے نہیں ٹھیک ہے ہماری ذمہ داری ہے، ہم یہ کام کر رہے ہیں. مطلب وہ ایک سینس آف آنرشپ جو ہے نا وہ نظر آتی ہے ان میں. یہ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی مانگا گیا ہے کہ جناب اپنی جو ہے نا آنرشپ شو کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حکومت بھی کریں اور چھوڑ کے جائے گا جی بس ٹھیک ہے. پھر اگر آپ نے چھوڑ کے جانا ہے تو پھر جو جس نے کام کرنا ہے پھر اسی کی حکومت ہوگی، آپ لوگ پھر فارغ ہیں. مجھے لگتا ہے کہ تقریباً اس کا مطلب یہی ہوگا، کیونکہ جتنی تیزی سے کوئکلی گورنمنٹ نے یہ قرارداد پیش کر کے پاس کرائی ہے نا، لگ نہیں رہا تھا ان کے اتنے وہ جو ہے نا کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، خیر میں اب کیا بتاؤں، تو ان میں اتنی ہمت نظر نہیں آ رہی تھی، یا ریلکٹنٹ تھے. وہ ہمت کی بات نہ کریں، چلے یوں کہہ لیں کہ ریلکٹنٹ تھے، وہ اس حوالے سے نہیں آگے آنا چاہ رہے تھے. لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ نہ صرف انہیں آگے آنا پڑے گا بلکہ یہ ود ان ڈیز، یہ دنوں کی کارروائی ہے. قربانی کی عید ابھی دور ہے، مجھے لگتا ہے اس سے پہلے قربانی ہو جائے گی. اچھا، قربانی ڈزنٹ مین کہ آپ نے کسی کو مطلب وہ اس دنیا سے ہی فارغ کر دینا ہے فوری طور پہ، ایسا نہیں ہو سکتا. قانون کے مطابق جو کارروائی ہے وہ شروع کرنی ہے. اور اب وہ کارروائی جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کل رات بلکہ پرسوں رات جو بیان دیا تھا کہ 2 سے 3 ہفتے میں کارروائی شروع ہوگی، وہ مجھے لگتا ہے 2-3 ہفتے نہیں ہے، وہ بس 2 سے 3 دن میں کارروائی شروع ہو جائے گی. کل بشرا بی بی ذرا بلکہ آج وہ نیب کا چکر لگا لیں اور ایک آدھی ضمانتوں کا وہ ختم کر کے یہ قرارداد بھی جو پاس ہو گئی ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے، ملٹری ایکٹ کے تحت کارروائی کے حوالے سے، پرابلی اسی ویک کے اندر آپ سمجھے. بس اب اس سے زیادہ لیٹ اب مجھے تو نہیں نظر آ رہا، یہ اس ہفتے کے اندر کارروائی شروع ہو جائے گی. زرداری صاحب دبئی میں ہی ہوں گے چونکہ وہ ان کا پتہ چلا انہوں نے کوئی آنکھ کا علاج بھی کروانا ہے، اس حوالے سے بھی ہیں. جہانگیر ترین صاحب بھی اپنے کچھ چیک اپ کے لیے لنڈن میں گئے ہیں، وہ چیک اپ کے بعد ظاہر ہے پولیٹیکل کو میٹنگز بھی کریں گے، سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی. رانا وہ جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ناراض نظر آ رہے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں سیاسی جماعتوں کے، وہ مل بیٹھیں گے، وہ سوچیں گے کہ کیا لاہ عمل بنانا ہے، کیسے الیکشن میں جانا ہے اور کون سے الیکشن میں جانا ہے. میرا تو ابھی خیر ہمیشہ سے آپ کو پتہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ کون سے الیکشن وہ جب بھی ہونے ہیں اس کے لیے کیا اسٹریٹجی بنانی ہے، لیکن یہ الیکشن ابھی دور کی بات ہے. پہلا سٹیپ اس حکومت کو کرنا پڑے گا، انہیں فوری طور پر عمران خان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا، اور یہ ایکشن اسی ہفتے میں شروع ہو جائے گا. تو عمران خان صاحب انہوں نے تو کہا نا گڈ ٹو سی یو، میں کہوں گا گڈ لک ان دس سینس کہ شاید آپ کی تھوڑی بہت بچت ہو جائے. آپ نے کسر تو کوئی نہیں چھوڑی، عمران خان صاحب نے خود کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. مطلب انہوں نے ایک اتنا بڑا گڑھا کھود لیا ہے اور اس میں باقاعدہ آگ بھر لیا ہے، اور اب اس کے کنارے پر کھڑے ہیں جمپ کرنے کے لیے تیار. خان صاحب آپ کو لوگوں نے بہت سمجھایا تھا کہ یہ گڑھے نہ کھودیں، لیکن آپ کو شوق تھا، آپ تو ہر چیز میں کہتے تھے یہ میرے خلاف ہو صحیح، میں دیکھتا ہوں. آپ اس کو اپنی خوش قسمتی ڈکلیئر کرتے تھے، اسمبلیاں توڑنا، قرارداد عدم اعتماد آنا، یہ ساری چیزیں. تو اب ان کو بھگتنے کا ٹائم آ گیا. امید یہ کرنی چاہیے کہ یہ سارے معاملات آئین اور قانون کے مطابق طے ہوں، اس میں کوئی بھی چیز ماورائے آئین نہ ہو، اور سیاسی جماعتیں میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ریٹ کو قائم رکھتے ہوئے اپنی پریزنس اور اپنی آنرشپ شو کریں. جب سیاسی جماعتیں کام کریں گی تو وہ سیاسی طریقے سے اور آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، اور اگر وہ ریلکٹنٹ رہیں گی، وہ ہٹ جائیں گی سیاسی جماعتیں، وہ سین سے پیچھے ہٹ جائیں گی، تو پھر جن لوگوں کے ہاتھوں ہوگا اس میں پھر ہم آئین اور قانون کے جو نکات ہیں نا وہ پھر ادھر ادھر گم ہو جائیں گے. اس سے بچنا ہے تو بال از ان دا کورٹ آف پی ڈی ایم.